لیکن حضور نے فرمایا قوموا لیلۃ من نصف شعبان، اس رات میں تم قیام کرو جو شعبان کے بیچوں بیچ آتی ہے۔ وہ شعبان کی بیچ والی رات کون سی ہے؟ وہی ہے شب برات۔ اس رات میں قیام کرنا ہے، نمازوں میں قیام کرنا ہے، چاہے آپ قضا نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، آپ کی اختیار کی بات ہے۔ مگر ایک مسئلہ ہے، سن لیجئے کہ نفل نمازیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ ہم اپنے فرائض پورے ادا نہ کریں۔ فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد ہی نفل کا نمبر آتا ہے۔ اگر فرائض باقی ہیں ذمے ہمارے اور واجبات چھوٹ گئے ہیں، اب نفل نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو نفل نماز کا ثواب اجر اس کو دیا جاتا ہے جو اپنی ڈیوٹی جو ہے فرائض کی اس کو پہلے انجام دے۔ تو اب جو ماشاءاللہ نوجوان بچے ہیں، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے ان کی، آپ سوچئے کہ 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے، 14ویں سال، تو گویا 14 سال میں نماز فرض ہوئی اس پر، 14 سال میں نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، واجبات لازم ہوئے۔ تو اب 14 سال کی عمر سے اب کتنی عمر ہے وہ دیکھنا ہے، 15-16 سال ہے یا 20 سال ہے یا 21 سال ہے، تو 14 سے گنتی کرو، 15, 16, 17, 18, 19, 20، کسی کی 20 سال عمر ہے مثال کے طور پر، تو 14 سال میں نماز فرض ہوئی اور اب عمر ہو گئی اس کی 20 سال، تو گویا 6 سال اس کی عمر کے بالغ ہونے کے بعد سے بڑھے، تب 6 سال میں کتنے فرائض اس کے چھوٹے اس کا حساب لگائے، ایک اندازہ۔ مہینے میں کتنی نمازیں پڑھتا ہے، اب مہینے کا حساب دیکھنا ہے تو ہفتے کا حساب دیکھنا پڑے گا، ہفتے میں کتنی نمازیں میری ہوتی ہیں، اب ہفتے کی نمازوں کا حساب کرنا ہے تو دن کی نمازیں کتنی ہوتی ہیں، رات کی نمازیں کتنی ہوتی ہیں، اس کا حساب جوڑنا پڑے گا۔ اس طریقے سے آپ ایک غالب گمان کی بنیاد پر، آپ کا جو ذہن کس بات پر ٹک رہا ہے، آپ کا گمان کس بات پہ جم رہا ہے، اسی کو صحیح مانا جائے گا۔ مثال کے طور پہ 6 سال آپ کی عمر ہو گئی نماز فرض ہو کر کے، آپ 6 سال میں کم از کم آپ نے 3 سال نماز پڑھی، 3 سال کی نمازیں چھوٹی، تو 3 سال کے کتنے دن ہوئے، ان دنوں کی کتنی نمازیں ہوئیں، اس کا ٹوٹل لگائے، پھر ان نمازوں کو قضا ادا کرے۔ یہ طریقہ ہے اس کا، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جو ہم 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے پابند ہو جائیں تو انشاءاللہ 5 نمازوں کی آج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو 5 نمازیں پہلے چھوٹے ہیں ہمارے زندگی میں، ان 5 نمازوں کی قضا بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو روزانہ آج کی بھی 5 ہو جائیں گی اور چھوٹی ہوئی نمازوں کی 5 نمازیں ہو جائیں گی، مگر پڑھنا پڑے گا۔ جیسے فجر کی نماز سے پہلے آپ سنت بھی ادا کرنے سے پہلے فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا پڑھ لیجئے، پھر 2 رکعت سنت پڑھیے، پھر آج کی 2 رکعت فرض پڑھیے، تو گویا 2 رکعت فرض آپ کی قضا ادا ہوئی اور 2 رکعت فرض آج کی ادا ہوئی۔ اس طریقے سے نمازیں آپ کی کم ہوتی جائیں گی، قضا نمازیں، اور بوجھ بھی کم ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ اس طریقے سے حساب لگانا پڑے گا نمازوں کا، اور نمازیں اپنی جلد سے جلد ادا کر لو، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ روز محشر کے جاں گداز بوت، روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت، یعنی حشر کا میدان ایسا ہوگا کہ جان پگھلتی ہوگی اس دن، جان انسان کی پگھلتی ہوگی، جیسے موم پگھلتا ہے ایسے پگھلے گا آدمی، کتنی گرمی بھیانک ہوگی، بالکل یہ چھت جتنا اونچا ہے اس چھت کے برابر سورج اتر آئے گا نیچے، 1.25 نیزے کے برابر رہے گا سورج، اس سورج کی تپش، اس کی گرمی سے دماغ کھولتے ہوں گے۔ ابھی تو 4تھے آسمان پہ سورج ہے،
سورج کا چہرہ آسمان کی طرف ہے، پیٹھ زمین کی طرف ہے، تو گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ چہرہ جب آسمان کے اوپر آئے گا وہ سورج، تو چہرہ زمین کی طرف ہوگا، پیٹھ آسمانوں کی طرف ہوگی، تو چہرے کی گرمی کا کیا حال ہوگا سورج کی؟ اور اتنی بلندی جو بالکل سوا نیزے کے برابر ہوتی ہے، چھت کے برابر، اتنی بلندی پر آ جائے گا، اور پھر کیا حال ہوگا؟ زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، انگار کی طرح لال ہو جائے گی زمین سورج کی گرمی سے، کیونکہ سورج کی گرمی کوئی معمولی گرمی نہیں ہے بھائی۔ آپ کا اے سی بھی فیل ہو جاتا ہے گرمی کے آگے، کولر بھی فیل ہو جاتا ہے، پنکھا بھی فیل ہو جاتا ہے۔ بتائیے کتنے آپ جتن کرتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، لیکن سارے جتن گرمی جب شدت کی ہو جاتی ہے، 45 ڈگری 47 ڈگری 50 ڈگری ہوتی ہے، یہ دنیاوی بنائے ہوئے آلات بھی فیل ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ قیامت کا دن، حشر کے میدان میں سورج قریب آ جائیں گا سروں کے اوپر، کیا حال ہوگا؟ تو اسی بات کو عاشق الہی کہتے ہیں کہ اب روز محشر کے جان گداز بوت، حشر کے میدان میں انسان کی جان پگھلتی ہوگی۔ اولی پرسش نماز بوت کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے بندوں سے نمازی کے بارے میں پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ پر نماز فرض کی تھی، تو نے کتنے وقت کی نمازوں کو ادا کیا؟